بندے میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، اس طرح کے بندوں کو میرا اللہ تعالیٰ دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اپنی آپ میں انقلاب لے کے آؤ، اپنی زندگی کو ایک خدا اور ایک نبی کے نقش قدم پہ چلانا شروع کر دو، پھر میرے اللہ کو تم پسند آ جاؤ گے، پھر میرے اللہ کو تم پسند آ جاؤ گے۔ جوانوں، میں ہاتھ باندھ کے آخر پہ عرض گزار ہوں کہ اپنی زندگی میں انقلاب ایسا لے کے آؤ کہ اپنی زندگی میں جو روزی ہے وہ حلال کرنا شروع کر دو۔ اپنی زندگی میں روزی کو حلال طریقے سے کماؤ، یہ نہیں کہ روزی بھی حرام ہے اور نماز بھی تو پڑھتا ہے، نہ میاں نہ، اور آگے یوں ہی رب النور آئے گا، رب الاول آئے گا، ہمارے جوانوں کے جذبے بھر جائیں گے، اتنے بڑھ جائیں گے کہ جوش و خروش سے نعرے لگیں گے، نعرے لگائے جائیں گے۔ میاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیا محفل زیادہ ضروری ہے کہ نماز زیادہ ضروری ہے؟ مجھے اتنا بتاؤ، نماز زیادہ ضروری ہے کہ محفل زیادہ؟ یہ محفل ایک مستحب عمل ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تم محفل نہ کرواؤ، میں کہتا ہوں تم چڑھ بڑھ کر کراؤ، چڑھ بڑھ کر محفل کا اہتمام کرو۔ اللہ نے جتنا بھی دیا ہے، حلال روزی اللہ نے دی ہے، جتنا بھی ہو سکے محفل میلاد مصطفیٰ مناؤ، گھروں کو سجاؤ، لنگر بناؤ، کیونکہ کریم رب کے کریم محبوب کی آمد ہے، ولادت با شہادت کا مہینہ جو ہے، کیونکہ اسی کے صدقے تو پوری کائنات بنی ہے۔ لیکن میں المختصر یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی نوجوان قوم سے کہ میاں کہ تم جتنے جذبے کے ساتھ محفلوں میں جاتے ہو، اگر تم ایسے ہی جذبے کے ساتھ اگر نماز پڑھنے جاؤ تو پھر مزہ ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ تم نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، اس محبوب کی بات بھی مانو نا، اور جس محبوب کے لیے تم میلاد مناتے ہو، اور جس محبوب کی ولادت با شہادت پہ جھنڈیاں لگاتے ہو، لائٹیں لگاتے ہو، اس محبوب کی بات مانو تو تب بھی مزہ ہے۔ وہ محبوب کہتے ہیں آدم کے بیٹو، آدم کی بیٹی نماز بھی پڑھو، نماز بھی پڑھو، نماز کو وقت پہ ادا کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کو ترک نہ کرو۔ کہ آج ہم اس پیارے حبیب کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، جس کے ساتھ میاں بہت دوستی ہو نا، جس کے ساتھ بہت ہی دوستی ہو، جس کے ساتھ بہت ہی عشق ہو، تو اس کی بات بھی تو ماننی پڑتی ہے۔ اگر ہم اس کی بات نہ مانیں تو کہا جاتا ہے ان کی یاری میں جو ہے تعلق میں خلل آ گیا ہے، ان کی پہلے جیسی یاری نہ رہے۔ اپنے دوست کی یہ بات نہیں مانتا، جس کے ساتھ بہت یارانہ ہو اس کی بات بھی تو ماننی پڑتی ہے۔ اگر وہ کوئی بات کہتا ہے تو اسے پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو جوانوں، کیا ہم اپنے نبی کے ساتھ محبت نہیں کرتے؟ ہم اپنے نبی کے ساتھ کیا عشق نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا، تو پھر میاں نماز بھی پڑھا کرو۔ قسم خدا پاک کی، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو پھر سمجھ لو تم اپنے نبی کے ساتھ محبت نہیں کر رہے۔ یہ جھوٹے دعوے ہیں تمہارے، یہ سبھی کے سبھی جھوٹے دعوے ہیں کہ ہم عشق مصطفیٰ ہے ہمارے سروں میں، ہم عاشق ہیں مصطفیٰ کے۔ نہیں میاں، نہیں، جس محمد کے ساتھ تم عشق کرتے ہو اس محمد نے تو یہ بھی کہا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اگر تم نماز نہیں پڑھتے، نماز کو ترک کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، نمازوں کی طرف نہیں جاتے، نمازوں کو قضا کرتے ہیں، تو قیامت کے دن ان بندوں کے لیے نہ نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی، نہ کوئی نجات ہوگی، اور نہ ہی کوئی شفاعت ہوگی۔ تو جو بندے نماز پڑھتے ہیں، جو دل لگا کر نماز پڑھتے ہیں، جو محبت سے نماز پڑھتے ہیں، نماز کی طرف بھاگ کر جاتے ہیں، جو نماز کو عشق کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہائے میرے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن ان کے لیے نور بھی ہوگا، دلیل بھی ہوگی، نجات بھی ہوگی، شفاعت بھی ہوگی۔ کیونکہ میرے کریم نبی نے فرمایا قبر میں سب سے پہلے جو بندے سے سوال ہوگا وہ کسی اور چیز کا نہیں ہوگا، وہ صرف نماز کا ہوگا، وہ صرف نماز کا ہی ہوگا۔ جو آج ہم نماز نہیں پڑھتے، میرے کریم نبی نے فرمایا اگر سوال سب سے پہلے نماز کا ہے، اگر اس سوال میں تو کامیاب ہو گیا
تو نے درست دے دیا تو میاں پھر تیرے لیے آگے بھی بلائی ہے، تو آگے بھی پھر درست ہی چلا۔ اگر تجھ سے درست جواب نہ دیا جا سکا تو پھر میاں تو مراد کو نہیں پہنچے، پھر تیرے آگے سارے کام خراب ہے، غلط ہو گئے، درست نہیں ہے۔ کیونکہ میرے کریم نبی نے فرمایا مومن اور کافر میں صرف ایک ہی چیز کا فرق ہے، وہ نماز کا فرق ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا مومن اور کافر میں صرف ایک ہی چیز کا فرق ہے، وہ صرف نماز کا ہے۔ جو مومن ہے وہ نماز پڑھتا ہے، جو کافر نماز نہیں پڑھتے، کافر نماز نہیں پڑھتے کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں، کیونکہ نماز تو ایمان والے پڑھتے ہیں میاں۔ کیونکہ میرے کریم نبی نے فرمایا ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، لیکن ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ جو مومن بندے ہیں ان کی علامت کیا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا ان کی نشانی ہے، جو ان کی علامت ہے وہ نماز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ ایمان والے ہیں، وہ مومن ہے۔ تو پھر آج تو کیسا مومن ہے نماز پڑھتا ہے، ساری سال نماز نہیں پڑھی، سارے سال نماز نہیں پڑھی، ربیع الاول آیا تو نے کیا کیا؟ تو نے آتے ہی جھنڈیاں لگائیں، لائٹیں لگائے، محفل سجائے، لیکن اس محمد کی جس کی تو نے محفل سجائی تھی تجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ محمد کے آنے پہ، محمد کی ولادت بسعادت کی خوشی میں محفل تو منانی ہے، کیا اس محمد کے فرمان نہیں پورے کرنے تمہیں؟ کیا اس محمد کی باتیں نہیں ماننی؟ تو میاں یہ دو طرفہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دو طرفے نہیں، اتنی بڑی مثال میں نے دی، اس سے بڑی مثال میرے پاس نہیں ہے میاں۔ دو طرفے لوگوں کو میرا خدا نہیں ہے پسند کرتا۔ میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے دفے ہو جا، تو دو طرفے راستے اختیار کر رہا ہے، ادھر سے نماز بھی پڑھ رہا ہے، ادھر سے مظلوم پہ ظلم بھی کر رہا ہے، یتیموں کا حق بھی کھا رہا ہے۔ تمہیں کون سی نماز پڑھی؟ پھر یہ سمجھ میاں تو جو نماز پڑھ کے آیا وہ دکھاوے کی نماز تھی، تو نے دل سے نماز نہیں پڑھی، عشق سے نماز پڑھی، عشق سے نماز نہیں پڑھی، تیرا دل موم نہیں ہوا، تیرے دل میں نرمی نہیں آئی، تو اسی طرح مظلوموں پہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ تو دو طرف راستے اختیار کر رہا ہے، تو دو طرف راستے اختیار کر رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی ایک اور بڑی بدبختی ہے، جو ہی محرم الحرام آتا ہے تو ہمارے سبیلیں لگا دی جاتی ہیں۔ اور بدبختوں میں پانی کی ضرورتیں نہیں تھی، وہ کون کہتا ہے وہ پانی کو ترستے تھے، اور نہر فرات تو کہتی رہی امام حسین آرڈر تو کر، میں تیرے قدموں میں آ جاؤں گی۔ وہ کون کہتا ہے وہ پانی کو ترستے رہے، پانی ترستا رہا، نہر فرات ترستی رہی امام حسین کے لبوں کو چھونے کے لیے، 6 ماہ کے شہزادہ علی اصغر کے لبوں کو چھونے کے لیے ترستی رہی نہر فرات۔ وہ کہتی رہی امام حسین آرڈر تو کر، تمہیں آنا بھی نہیں پڑے گا، میں تیرے قدموں میں خود چل کر آ جاؤں گی، میں خود آ جاؤں گی۔ آج ہماری اس معاشرے کی بدبختی یہ ہو گئی، آج پانی تو عام ہو گیا، آج لنگر عام ہو گئے، آج سبیلیں عام ہو گئی، آج نیازیں عام ہو گئی، لیکن وہ آج نماز عام نہ ہوئی جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے تپتی ہوئی ریت پہ کڑکتے ہوئے سورج کے نیچے جس نماز کے لیے اپنا سر کٹا کے رکھ دیا۔ آج وہ امت کو قرآن یاد نہ رہا جو امام حسین نے نیزے کی نوک پہ بھی پڑھا، آج امت کو وہ پانی یاد رہ گیا، لیکن امام حسین کا وہ سجدہ یاد نہ رہا۔ آج امام حسین کا نیزے کی نوک پہ پڑا ہوا قرآن یاد نہ رہا۔ یہ دو طرف نہیں تو اور کیا ہے؟ جوان کو اپنے آپ میں انقلاب لاؤ، مسجد ویران ہو گئی، لیکن آج ہماری معاشرے کی ایسی بدبختی ہے کہ محرم کے دنوں میں بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، ظہر کی اذان ہو رہی ہے کہ سبیلیں چل رہی ہیں، نیازیں بٹ رہی ہیں، لنگر بٹ رہے ہیں، پانی بٹ رہے ہیں، لیکن نماز کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ کیسے حسین؟ یہ کیسے حسینی ہے؟ کیا حسین نے صرف کہا تھا کہ 10 دن تم نے حسین کرنا؟ میاں نہیں، حسین کا یہ نہیں مشن تھا کہ تو 10 دن پانی پلائے، میں مخالفت نہیں کر رہا تمہاری سبیلوں کی،
لیکن جو اصل کام ہے، جس کام کے لیے پورا خاندان لٹا کے رکھ دیا حسین نے، آج تمہیں وہ کام یاد کیوں نہیں؟ آج تمہیں وہ نماز یاد کیوں نہیں؟ آج تمہیں وہ قرآن یاد کیوں نہیں؟ آج مسجدیں ویران ہو گئی، لیکن ہمارے امت مسلمات کے نوجوان کس رخ پر چل پڑے؟ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو، شرم تو آنی چاہیے۔ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، لیکن کردار حسینی کیوں نہیں اپنایا؟ یہ دو طرفے کیوں چل رہے میاں؟ دو طرفے جو چلتے میرا اللہ انہیں پسند نہیں کرتا، میرا اللہ تعالیٰ انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کے گرفت ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب میں گرفت ہو جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں، گرفت میں آ جاتے ہیں۔ خیران مسیحاں کچھ دیئے مقدار حسینی کتھے ہیں، اور پنج وقت اذان تو ہوندی ہے دلدار حسینی کتھے ہیں، نماز تلاوت ادب حیا اور میار حسینی کتھے ہیں، بس نام تے کیسر مومن ہے، وہ کردار حسینی کتھے ہیں۔ آج ہم نام حسین کا لیتے ہیں، نقل جسد کی کرتے ہیں، یہ کون سی مسلمانی ہے؟ آج ہم اپنے نبی کے ساتھ عشق کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کے ساتھ عشق کرتے ہیں، لیکن نبی کی شریعت کیوں نہیں اپناتے؟ آج ہم اپنے نبی کی شریعت اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس محمد کا نام تو لیتے ہیں، ہم اونچے اونچے نعرے تو مارتے ہیں، لیکن آج اس محمد کی شریعت کو فالو نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں میاں ہو نہ عشق مصطفیٰ تو یہ زندگی فضول ہے، ہو نہ عشق مصطفیٰ تو یہ زندگی فضول ہے۔ تو جوانوں مجھے یہ تو بتاؤ، اگر تم کہہ رہے ہو ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو تو یہ زندگی فضول ہے، فضول ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، قبول ہے غلامی رسول میں، غلامی رسول کے کر رہے ہیں، اب موت قبول ہے، موت قبول کر لی، نماز قبول نہ کی، قرآن قبول نہ کیا، روزہ قبول نہ کیا، زکوٰۃ قبول نہ کی، لوگوں کے ساتھ رحم دلی قبول نہ کی، موت قبول کرنی آسان ہو گئی، نماز پڑھنی مشکل ہو گئی۔ نادانوں اپنی جوانی کہاں پہ لے کے جا رہے ہو؟ کس رخ پہ چل پڑی جوانی ہے؟ کہاں پہ گئے تمہارے جذبے؟ کہاں گیا تمہارا جنون؟ کہاں پہ گیا تمہارا عشق؟ نادانوں اگر ساری زندگی تو نبی کے کام کرتے رہ گئے، اپنے نبی اور خدا کے ساتھ غداری کرتے مر گئے، تو نادانوں اتنا تو بتا دو، قیامت کے دن اپنے رب کو یہ گناہوں سے بکھری ہوئی شکل دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ خدا را جوانوں نیک بن جاؤ، ایک خدا ایک نبی کے بن جاؤ، خالصتاً بن جاؤ، اور نیک اللہ کرنے والے بن جاؤ۔ میاں دو طرف نہ بنو، جو تنگ ہوئے ساری ذات کو دے صاف پسا تیری جان چھڑے، جو تو پیار کی تم تیرا مجرم ہاں دے سخت صدا تیری جان چھڑے، اور اب تو منگی ضائع نہیں تھی دی، منگ دیکھ دوا تیری جان چھڑے، اے مار نشا کر کس طرح وچ، وہ یک مشت مکا تیری جان چھڑے۔